وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا کہ ہر نفس نے، ہر ذی روح چیز نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور فرمایا کہ بے شک تمہیں پورا اجر عطا کیا جائے گا قیامت کے دن۔ زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان اچھے اعمال کرے، اس کے بعد موت ہے، پھر موت کے بعد پھر ہمیشہ والی زندگی ہے۔ اس ہمیشہ والی زندگی میں انسان کو یہ عارضی جو زندگی عطا کی گئی، اس میں کیے کہ انسان کو جزا اور سزا ملے گی۔ انسان زندگی کیسے گزار کے ہے، کیا کچھ کرتا رہا، اس کے مطابق انسان کو صلہ عطا کیا جائے گا۔ موت برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا کہ تم اگر مضبوط سے مضبوط تر قلعوں میں بھی چھپ جاؤ نا، پھر بھی موت نہیں چھوڑے گی، موت تم پر ضرور آن پہنچے گی۔ وہ کسی بھی حالت میں کبھی بھی آ سکتی ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ بہت جلد ان قریب وہ تصور کریں، اس لمحے کو دیکھیں جس لمحے میں اور آپ قبر میں دفن ہوں گے، اور میری اور آپ کی زندگی کے ہر لمحے کے بارے ہم سے پوچھا جا رہا ہوگا، تو وہ کیسا معاملہ ہوگا، کیا بیتے گی۔ لیکن وہ خیالات، وہ تصورات، وہ سوچ فکر اس وقت شیطان ہمارے دماغ میں نہیں آنے دیتا۔ اور پھر آگے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دنیا کا سامان دھوکے کا سامان ہے تمہارے لیے، دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے۔ انسان دنیا کے اندر دھوکے میں ہے، دنیا کے ظاہری خوبصورتی اور حسن و جمال کو دیکھ کر انسان دھوکے میں چلا گیا، پتہ ہی نہیں ہے کس وقت موت نے آ جانا ہے۔ اور یہ تو یقینی بات ہے نا کہ موت نے آنا ہی آنا ہے، موت نے چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی حالت میں۔ وہ انسان بڑا سے بڑا ہے، پڑھا لکھا ہے، خوبصورت ہے، تجربے کار ہے، دنیا کے اندر بڑا اس کا ایک معیار ہے، کچھ بھی موت چھوڑنے والی نہیں ہے انسان کو، موت ہر حالت میں آئے گی۔ جس طرح کہ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو یاد رکھو، نماز پڑھی حضور نے، منبر پہ تشریف فرما ہوئے، فرمایا لوگو یاد رکھو دنیا کی زندگی 100 سال کی ہے، اس کائنات کی زندگی ٹوٹل 100 سال کی ہے۔ وہ اس طرح کہ ہر 100 سال کے بعد دنیا ختم ہو چکی ہوتی ہے، نئے لوگ ہوتے ہیں ٹوٹل ہر 100 سال کے بعد۔ یہ بھی بڑا لمبا عرصہ ہے، اس سے بہت پہلے دنیا ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آج کا اس لمحہ، یہ جو لمحہ گزر رہا ہے، صبح کی نماز ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے نا، اس وقت سے ہم پیچھے 100 سال پیچھے دیکھیں، ٹھیک ہے نا، یہی صبح، یہی دن، یہی ٹائم، ہم میں سے کوئی بھی بندہ دنیا میں نہ تھا، ٹھیک ہے نا، ہم جتنا بھی ہیں نئے ہیں۔ اس دنیا جہان کے مالک، اس دنیا جہان کی رونقیں اور لوگ تھے 100 سال پہلے، ٹھیک ہے نا۔ آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ 100 سال پہلے جو لوگ دنیا کے رونقیں تھیں، یہ عمارات، یہ بلڈنگیں، یہ پیسہ، یہ ہوائیں فضائیں، یہ خوبصورتیاں، یہ باغیچے، یہ شہر، یہ کھیت گلیاں، سب کچھ جن کا تھا، وہ آج کہاں ہیں؟ 100 سال پیچھے دیکھیں، آج دیکھیں پھر ان کو، وہ کہاں ہیں؟ ان کی ہڈیاں بھی خاک آلودہ ہو گئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ آج میں اور آپ زندہ ہیں، ہمارا یہ جہاں ہے، سب کچھ ہماری ملکیت میں اس وقت۔ اور اسی طرح آج سے ہم 100 سال بعد آگے دیکھیں، ٹھیک 100 سال بعد یہی صبح، یہی وقت اور یہی دن، کیسا ماحول ہوگا؟ ہم میں سے کوئی بھی ایک زندہ نہیں ہوگا۔ جو آج صبح اس وقت بچہ پیدا ہوا نا، یہ بھی ہم چیلنج سے کہتے اللہ قلیل، کہیں کوئی اللہ کا خاص فضل ہو کہ کوئی 100 سال سے بھی زیادہ عمر چلی جائے کسی کی، ٹھیک ہے نا۔ تو 100 سال بعد یہ پوری دنیا ختم ہوگی،
ٹھیک ہے نا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا، سب کے سب قبروں میں دفن۔ ممکنہ صورت ہے ہماری قبروں کے نشانات بھی مٹ گئے ہوں، اور یہ یقینی بات ہے۔ تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر ایک ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کسی نے زندہ نہیں رہنا۔ تم جس طرح رہو، جو کھاؤ، جس طرح کوشش کرو، بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں رہو، اپنی مکمل حفاظت کرتے رہو، موت سے نہیں بچ پاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ چاہے بڑا سے بڑا انبیاء میں سے کوئی تھا، موت کا ذائقہ چکھا اور دنیا سے چل بسے۔ تو فرمایا کہ تم مرنے کے بعد پھر وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا بے شک تمہیں پھر پورا پورا اجر عطا کیا جائے گا قیامت کے دن۔ جو تم کر کے آؤ گے نیکی تمہاری ضائع نہیں ہوگی، اس کا مکمل اجر عطا کیا جائے گا، اور نیکی یا برائی اس کا صلہ دیا جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ٹھیک ہے نا۔ ہم جو بھی کرتے ہیں دنیا کے اندر بھی ہمیں نیکی کریں تو اس کا اجر ملتا ہے، آخرت میں کئی گنا بڑھا کے اس کا اجر عطا کیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو فرمایا جس کسی نے بھی کوئی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی نا تو اللہ تعالیٰ اس کو دکھائے گا دنیا اور آخرت میں اس کا صلہ ضرور، ضائع نہیں ہوتی انسان کی کوئی بھی نیکی۔ اور پھر فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، بس جو کوئی بچ گیا جہنم سے، مرنے کے بعد قیامت کے معاملات میں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو کوئی آگ سے، جہنم کی آگ سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور داخل ہو گیا جنت میں، پس یقیناً وہی انسان کامیاب ہو گیا۔ کامیاب اس دن ہوں گے جس دن جہنم سے چھٹکارا ملا اور جنت میں داخل ہو گئے، بس۔ اس کے علاوہ دنیا میں کیسے رہ رہے ہیں، کیسا ماحول ہے، کیسی عزت و وقار ہے، کیا کچھ ہے، اس کا کامیابی سے یا ناکامی سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگرچہ ہماری طبیعت کے اندر یہی ہے کہ کامیابی یہی ہے کہ بس انسان بڑا معیار مل جائے، انسان کو عزت و وقار مل جائے، دولت ہو، شہرت ہو، گاڑی ہو، بڑی بڑی عمارات ہوں، بینک بیلنس ہو، پراپرٹی فلاں فلاں، یہ ہماری سوچ ہے۔ لیکن اللہ کے نزدیک یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ کچھ نہ ہونا دنیا میں یہ کوئی ناکامی نہیں ہے۔ کامیابی اور ناکامی فرمایا صرف یہی ہے کہ تم اگر قیامت کے بعد فمن زحزح عن النار، جہنم سے بچ گئے، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گئے، فقد فاز، بس تحقیق تم کامیاب ہو گئے۔ یہ کامیابی ہے سر۔ اس کے علاوہ وہ میری اور آپ کی سوچ اور فکر ہے کہ کامیابی کیا ہے یا ناکامی کیا ہے، وہ ہماری ذاتی سوچ اور فکر ہے۔ اللہ کے نزدیک کامیابی اور ناکامی وہ قطعاً نہیں ہے جو میں اور آپ سوچتے ہیں۔ اور فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا دنیا کی زندگی، دنیا کا ساز و سامان سراسر دھوکہ ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ میں انسان اسی چیز میں ہے کہ وہ دنیا کو ہمیشہ کی سمجھ بیٹھا، دنیا کے مال و متاع حاصل کرنے لگ گیا اور اس نے سمجھا کہ بس یہی کچھ ہے، جہاں رہ رہا ہوں کچھ حاصل کر رہا ہوں تو کامیاب ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں بہت بڑے دھوکے میں وہ انسان ہے جو محض دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، بہت بڑے دھوکے میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ساری زندگی انسان کام کرتا رہا، محنت کرتا رہا، یا کسی بھی حوالے سے مال و متاع جمع کرتا رہا، کوئی حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر وہ بہت کچھ جمع کرتا رہا، اچانک موت آ گئی، کیا بیتے گا؟ وہ مال و متاع کہاں گیا؟ پھر اس کے تو کوئی کام نہ آیا نا، لیکن جواب اسی کو دینا پڑے گا، سزا اسی کو ملے گی۔ وہ کس انداز میں جمع کرتا رہا، پیچھے آنے والے کھائیں گے، وہ چاہے دعاؤں میں یاد کریں یا نہ کریں۔ تو فرمایا دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی زندگی سراسر دھوکہ ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا، دنیا کے ظاہری خوبصورتی کو قطعا نہ دیکھنا، بلکہ اخروی ہمیشہ والی زندگی کے حسن و جمال کو دیکھنا اور اس کی تیاری کرنا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور فرمایا کہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے اموال اور تمہاری جانوں کے ذریعے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ مال دے کر اور مال لے کر دونوں طرح آزماتا ہے اپنے بندے کو۔ زیادہ مال مل گیا تو انسان کے اندر غرور اور تکبر آ گیا، پھر انسان پکڑا گیا۔ اگر مال زیادہ ہے انسان کے پاس، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی مخلوق غریب لوگوں کا تعاون کرے، غریبوں کی غربت کی طرف دیکھے، صدقہ و خیرات کرے، اللہ کی راہ میں تقسیم کرتا رہے تو وہ کمال ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ یعنی چھین لے، غربت ہے، پریشانی ہے، مرض ہے، انسان ظاہری انتہائی پریشان ہے، شکوہ لے کے نہ آئے، اللہ کا شکر ادا کرے۔
ٹھیک ہے نا. ہم یہ دیکھا کریں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں انسان تو بنایا ہے نا. وہ آتا ہے نا کہ شیخ سعدی علیہ رحمہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ دین اسلام کے علم حاصل کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جا رہے تھے. تو راستے میں مسجد میں نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تیرے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. غریب اتنا ہوں کہ پاؤں میں جوتا نہیں ہے, پیدل سفر کر رہا ہوں, گرمی کی شدت ہے, ریگستان کے علاقے ہیں, اور غربت اس قدر ہے کہ جوتا تک نہیں خرید سکتا. یعنی زبان پر شکوہ آیا شیخ سعدی علیہ رحمہ کی زبان پر. دعا مانگنے کے بعد جب باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک انسان دین علم حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہا تھا, اس کے پاؤں بھی نہ تھے. ٹھیک ہے نا, ٹانگیں کٹی ہوئی تھی لیکن وہ بھی سفر کر رہا تھا. اور پھر واپس لوٹے, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا, پروردگار خطا ہو گئی, میں تیرے لیے شکوہ لے کے آیا. تو ہم اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں. ہم یہ دیکھیں کہ ہم اگر مرض میں مبتلا ہیں, انتہائی غریب ہیں, اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں, ہر حوالے سے اگر ہمیں پریشانی بنی ہے, پھر یہ سوچیں کہ اللہ تو نے ہمیں انسان تو بنایا ہے, تو نے ہمیں اپنے محبوب کو امتی تو بنایا ہے نا. یہ دنیا تو ہے ہی غم اور تکلیف کا گھر. ان قریب مرنے کے بعد پھر تو نے ہمارے لیے سکون تو رکھا ہے, آگے جنت تو نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے. اللہ کی ان نعمتوں کی طرف ہم دیکھا کریں. ایمان سے, مومن مسلمان ہونے سے اور انسانوں سے بڑی نعمت کائنات کے اندر ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. ہم بس یہی ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو عطا کردہ نعمتیں ہوتی ہیں نا, ان کو نہیں دیکھتے. جو تھوڑی سی ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے ان پر تبصرہ ہوتا ہے. ہمیں یہ نہ ملا, ہمیں یہ نہ ملا, ہمیں یہ نہ ملا. پتہ نہیں کس بات پر اللہ ہم پر ناراض ہے. فلاں کے پاس وہ بھی ہے, وہ بھی ہے, وہ بھی ہے. یہ شکوہ ہے اللہ کی ذات کے لیے. شکوہ لے کے نہ آئے. اللہ فرماتے ہیں ہم لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تمہارے مال اور تمہاری اولاد کے ذریعے. اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہوتی ہے. تو ہم صرف ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی, ان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں. تو لہٰذا بہترین ہے وہ انسان جو ان چیزوں کی طرف دیکھتا ہے جو اللہ نے عطا کر رکھی ہیں, ان کی طرف دیکھ کر شکوہ نہیں کرتا جو نہیں ملی. کوئی مسئلہ نہیں بھئی, اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا, مومن مسلمان بنایا, بقیہ بہت کچھ عطا کیا, کچھ نہیں عطا کیا, تو ان کی طرف دیکھ رہے ہو, اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو. تو لہٰذا فرمایا کہ ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا تمہارے مال اور تمہاری تمہاری جانوں کے ذریعے. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ, اور فرمایا کہ تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو دی گئی کتاب تم سے پہلے, جن کو کتابیں دی گئی تم سے پہلے لوگ تھے. من الذین اشرکوا, اور ان لوگوں سے جو مشرک ہوئے. اذن کثیرہ, کافی تکلیف دہ باتیں سنو گے تم. غیر مسلم مشرکین, عیسائی, یہود و نصارہ, ان سے تم کافی تکلیف دہ چیزیں سنو گے. اسلام پر مسلمان ہوگے, اسلام پر تنقید, یا تمہاری غربت ہے, وہ کہیں گے اگر تم سچے ہو اللہ کو ماننے والے, اللہ تمہارا ہے تو پھر ہمارے پاس تو مالیہ زیادہ ہے. اللہ فرماتے دنیا کا ساز و سامان اللہ کے نزدیک, حضور فرماتے ہیں کہ مچھر کے ٹوٹے ہوئے پر کے برابر بھی نہیں ہے دنیا کی حیثیت. تو لہٰذا مومن مسلمان فرمایا کہ اگر ان کی باتیں سن کر وہ جو تنقید کر رہے ہیں, تکلیف دینے والی باتیں کر رہے ہیں, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اگر مومن صبر کرے اور تقوی اختیار کرتا رہے, پرہیزگاری اختیار کرتا رہے, تو فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, بے شک یہ بہت بڑی ہمت والی باتیں ہیں مومن کے لیے. صبر بھی کرے, تقوی بھی اختیار کرے, کسی کے دوسرے معاملات کی طرف نہ دیکھے, جو اللہ نے جو کچھ عطا کر رکھا اسی پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے, شکوہ لے کر نہ آئے نہ ملنے والی چیزوں پر. تو فرمایا یہ بہت بڑی ہمت کی بات ہے. ایسا بندے کو رب تعالیٰ نے کامیابی یہ عطا کرنی ہے کہ جہنم سے آزاد کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرنا ہے. تو لہٰذا میں نے اور آپ نے شکوہ نہیں کرنا. ایک تو سب سے پہلی چیز موت کو یاد رکھنا ہے. حضور نے فرمایا, عرض کی یا رسول اللہ دنیا کے اندر سب سے عقل مند کون ہے؟ فرمایا جو ہمیشہ موت کو یاد رکھتا ہے. جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا, جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ ملاوٹ نہیں کرے گا, جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ فریب نہیں کرے گا, وہ دھوکہ نہیں دے گا, وہ کسی کی عزت کو پامال نہیں کرے گا, وہ شراب نہیں پیے گا, وہ سود کا کاروبار نہیں کرے گا, وہ حلال کھائے گا, وہ حرام سے ہمیشہ بچے گا, وہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا, وہ قرآن کی تلاوت کرے گا, وہ تمام حقوق کو دیکھے گا, ماں باپ کی بے قدری نہیں کرے گا, قریبی ہمسایوں کے حقوق کو پامال نہیں کرے گا. اس لیے اس کو موت یاد ہے, اسے پتہ ہے کہ میں آج ہی دنیا سے چلا جاؤں تو کیا بنے گا. لہٰذا فرمایا کہ سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو ہمیشہ موت کو یاد رکھتا ہے.
ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے نا کہ بڑے لوگوں کی باتیں یا اقوال ہوتے ہیں، ان میں سے خاص قول وہ ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کے آخری لمحات کے ہوتے ہیں. فلاں نے مرتے ہوئے یہ لفظ کہا، فلاں مرتے ہوئے آخری یہ لفظ کہہ گیا. کیا وجہ ہے کہ آخری لفظ کو کیوں نوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسان پر جب موت کا لمحہ آ جاتا ہے نا، آخری وقت ہوتا ہے، اس وقت انسان سب سے بڑا عقل مند باشعور ہوتا ہے. جو وہ بات کر رہا ہوتا ہے نا، وہ کمال کی بات ہوتی ہے. ہر ایک کے لیے یہی ہے. اس وقت انسان کو سارے حقائق سمجھ آ گئے ہوتے ہیں نا، پھر انسان عقل کی بات کرتا ہے. دنیا میں جتنا بھی بڑا عقل مند کہلائے، انسان کو وہ سمجھ اور عقل اور شعور نہیں آتا جو انسان موت کے قریب ہوتا ہے اور اس وقت جو لفظ کہہ رہا ہوتا ہے وہ کمال کے لفظ ہوتے ہیں. تو لہٰذا فرمایا موت کو ہمیشہ یاد رکھو، اور موت کو یاد رکھو گے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. دنیا کا ساز و سامان سراسر دکھ ہے. دنیا کی زندگی دنیا کے دھوکے میں نہ آنا. اگر نہیں آؤ گے تو پھر رب تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا کرے گا. اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.